بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کیا حیض و نفاس والی عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ دیکھیں، جس عورت کو حیض کا خون آیا ہو، حیض و نفاس والی جو عورت ہو، وہ حیض و نفاس والے دنوں میں نماز اور روزہ وغیرہ نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہے اوپر دیکھ کر، نہ وہ زبانی پڑھ سکتی ہے، نہ ہی وہ قرآن پاک کے جلد وغیرہ کو یا چولی وغیرہ جو اوپر کپڑا غلاف وغیرہ لگا ہوتا ہے قرآن پاک کے اوپر چڑھایا ہوتا ہے، نہ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ ان دنوں میں مسجد میں جا سکتی ہے بعمل مجبوری۔ وہ اور مجبوری ہیں، وہ بعد میں کسی اور جو ہے نا ویڈیو میں آپ سے عرض کر دوں گا۔ لیکن ابھی اتنا یاد رکھیے کہ حیض و نفاس والی عورت قرآن پاک کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی اور اوپر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی، نہ ہی وہ نماز پڑھ سکتی ہے حیض و نفاس والے دنوں میں، نہ ہی وہ روزہ وغیرہ رکھ سکتی ہے، اور نہ ہی وہ قرآن پاک کی جلد کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ قرآن پاک کی جو چولی وغیرہ یعنی جو غلاف وغیرہ اوپر لگا ہے اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں میں یعنی حیض و نفاس والے دنوں میں کیا وہ اذان کا جواب دے سکتی ہے؟ تو اذان کے جواب کی جہاں تک بات ہے، اس میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیض و نفاس والی عورت کے احکامات بیان کرتے ہوئے بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 379 میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ اذان کا جواب دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا حیض و نفاس والی عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، باقی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لہٰذا جو ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، زبانی نہیں پڑھ سکتی قرآن پاک کو، اوپر دیکھ کے نہیں پڑھ سکتی قرآن پاک کو، وہ قرآن پاک کی جلد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ قرآن پاک کے اوپر جو غلاف وغیرہ چڑھا ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لہٰذا یہ تمام کام نہیں کر سکتی۔ لیکن جہاں تک اذان کے جواب دینے کی بات ہے تو وہ اذان کا جواب دے سکتی ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حیض و نفاس والی عورت کے احکامات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حیض و نفاس والی جو عورت ہے وہ اذان کا جواب دے سکتی ہے۔ تو لہذا دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شریعت میں جن کاموں کو حرام قرار دیا گیا ہمیں دل و جان سے ان کو حرام ماننے، اور جن کو حلال قرار دیا گیا اللہ تعالی ہمیں دل و جان سے ان کو حلال ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔